السلام علیکم دوستوں، آج میں اسلامی حکم کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جس میں اکثر لوگ پڑے ہوئے ہیں، وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، یہودی ہوں، کافر ہوں، بدھسٹ ہوں، کوئی بھی ہوں، جینی ہوں۔ میں کسی کا بھی نام لیے بغیر ابھی فی الحال میں اسلامی حکم کے بارے میں بیان کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرض نہ دینے کے بارے میں، یعنی قرض لے کر واپس نہ کرنے کے بارے میں کتنی سخت وعید فرمائی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت وعید فرمائی ہے، اور ان کے لیے کیسے کیسے زبردست عذابوں کی دھمکی دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میں قرآن کریم کی ایک آیت سورہ مائدہ کی پڑھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں اور اس کے آغاز و شروعات میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور اس حکم کو دکھلایا اور ظاہر کیا ہے کہ اے ایمان والوں، خاص طور سے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کو مانتے ہو اور اس بڑی طاقت پر بھروسہ رکھتے ہو، اور تمہارے دلوں میں اس کی محبت کے زمزمے پھوٹ رہے ہیں اور اس کی محبت کے لیے تم بے قرار و بیتاب ہوتے ہو، تو ایمان والوں، جنہوں نے ایمان کو، اسلام کو قبول کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا، نصرت کا، محبت کا، احترام کو ملحوظ رکھنے کا دم بھرا ہے، وہ لوگ یہ بات جان لیں کہ یہ باہم جو عہد و پیمان تمہارے ہوا کرتے ہیں ان کو خاص طور سے تم ادا کرو اور پورا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانتوں کو ادا کرنے کے تعلق سے تم کو اللہ حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرض لے کر واپس نہ دے وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، یا وہ قیامت کے دن سخت اندھیرے میں مبتلا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، یہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2400 ہے، مطل الغنی کی ظلم، یعنی غنی کا، صاحب استطاعت شخص کا ٹال مٹول کرنا اور قرض دینے کی حالت میں ہونے کے باوجود بھی قرض نہ دینا، اور قرض دینے والے کو پریشان کرنا اور اسے طرح طرح سے ستانا، جھانسے دینا اور اپنی بات سے مکر جانا اور اس کا پیسہ مارنے کے لیے اپنے آپ کو بڑا چالاک، ہوشیار دکھانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، جو صاحب استطاعت شخص ٹال مٹول کرتا ہے اور دینے کی پوزیشن میں ہونے کے باوجود پیسہ ادا نہیں کرتا ہے، وہ قیامت کے دن سخت اندھیروں میں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، یہ سنن الترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی، یعنی مومن کی نفس معلق رہتی ہے اس کے دین اور اس کے ڈیٹ اور اس کے قرضے کے ساتھ، جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کر دیا جاتا انسان پر وبال بنا رہتا ہے اور اس کا اثر قائم رہتا ہے، یعنی اس کی نحوست قائم رہتی ہے اور اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، آخرت کا حساب نہیں ہوتا، اور فرشتے حساب و کتاب کے لیے اس سے آگے نہیں آتے ہیں جب تک اس کی جانب سے وہ قرض ادا نہ کر دیا جائے، یا جو انسان قرض لے کر بیٹھا ہوا ہے وہ قرض ادا نہ کر دے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر رحمت سے دور رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں ایک مومن کے لیے اور صاحب بصیرت کے لیے بہت چشم کشا ہیں، یعنی آنکھوں کو کھول دینے والی ہیں۔ اب اس کے ان آیتوں کے باوجود اور ان احادیث کو جاننے کے باوجود جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کسی کا پیسہ لے کر واپس نہ کرنا، اسے ستانا اور مدتوں تصویف سے تاخیر سے کام لینا اور طرح طرح کے بہانے بنانا اور عذر پیش کرنا اور ایکسکیوزز دینا، یہ اسلام کی نظر میں قطعاً قابل تحسین نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے ساتھ بھی ایک ایسا مسئلہ پیش آیا، وہ تاج نام کا ایک لڑکا جو فروخ آباد کا رہنے والا ہے، میں اس کا نمبر اور اس کا فوٹو بھی یہاں اپنی ویڈیو میں لگا دوں گا۔ اس نے 2017 یا 18 کی بات ہے، مجھ سے 7,000 روپے لیے، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا، کچھ دنوں میں بیمار ہو کر چلا گیا، پھر میں نے اس سے رابطہ کیا، بات کی
تو وہ وہاں آیا ہی نہیں، یعنی میرے ساتھ جہاں وہ آفس میں کام کرتا تھا 7,000 روپے لینے کے بعد وہ گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد میں نے جب اس سے پیسے مانگے تو ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا اور عذر دیتا رہا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا اور بہت دن ہو گئے اسی ادھیڑ پن میں میں پریشان کہ اب پیسہ دے دے، لیکن یہ انسان پیسہ دینے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ پھر اسی دوران مجھے اتفاقاً یہ خبر بھی ملی کہ وہ کسی کی لڑکی لے کر بھاگ گیا ہے، ناجائز تعلق جس سے چل رہا تھا اس کو لے کر چلا گیا ہے۔ پھر وہاں جا کر اس نے 2-3 سال تک اپنا فون بند کر رکھا۔ پھر میں نے اس کے باوجود بھی اس سے رابطہ کیا اور بات کی کہ میرا پیسہ دے دو، میسیجز کیے، کچھ کالیں وغیرہ بھی کی۔ پھر اس نے کال پہ مجھے بلاک کر دیا اور میسیجز بھی میرے جانے بند ہو گئے، یعنی اس نے واٹس ایپ پہ بھی بلاک کر دیا۔ اب کبھی بھی میں کسی بھی فون سے اگر اس کے پاس فون کرتا ہوں یا کسی آئی ڈی سے اس سے بات کرتا ہوں تو ہمیشہ یہ الٹا بولتا ہے اور ہمیشہ الٹا مجھے دھمکاتا ہے اور میرے پاس پوچھتا ہے ثبوت ہے، بتائیے ایسے لوگ کس طرح کے، کتنے بدترین لوگ ہیں، کتنے بد اخلاق لوگ ہیں، کتنے لیمار اور فراڈی قسم کے جالباز، جالساز، مکار اور دغاباز لوگ ہیں، یعنی جو اپنی زبان کی لاج نہ رکھے، جو اپنے قول و قسم کے لاج نہ رکھے، جو اپنے عہد و پیمان کے لاج نہ رکھے، جو اللہ کے لحاظ نہ رکھے، اللہ کی حضوری کا لحاظ نہ رکھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لحاظ نہ رکھے، جو قیامت کا اپنے سینے میں ڈر نہ رکھے، آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ رکھے، اپنے دل کو شرم و حیا کے پانی سے بالکل مفقود کر دے، وہ انسان کتنا بدترین قسم کا ہوگا۔ آج میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ میرے 7,000 روپے چلے گئے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھ کر ہنسیں، میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جاننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ جس انسان کو تم پیسہ لے کر آج جا رہے ہو، قیامت کے دن اگر اس نے مطالبہ کر دیا تو تمہیں تمہاری نیکیوں سے، اچھائیوں سے اور تمہاری گڈ ڈیڈز سے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ تو آخرت میں اگر تم مفلس، فلاس، تہی دامن ہو گئے تو کدھر جاؤ گے؟ ہم دنیا میں کسی بھی طرح زندگی گزار لیں گے، یعنی ہم جیسے لوگ جو بیچارے سادہ لوہی میں یا بیوقوفی میں یا شرافت میں مار کھا جاتے ہیں، یہ بس دنیاوی زندگی تک ہے۔ آخرت کی زندگی میں ہم ہی لوگ آگے بڑھنے والے ہیں۔ گو کہ مانا کہ ہمارے پاس چرب زبانی نہیں ہے، ہمارے پاس جھوٹ بولنے کے ہنر نہیں ہے، مانا کہ ہمارے پاس جال سازیاں نہیں ہیں، مانا کہ ہمارے پاس فراڈ کے ہتھ کنڈے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کو ہی اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم لوگوں کے ساتھ ہی بہترین معاملہ فرمائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ہی لوگ ہوں گے جو منہ دکھانے والے ہوں گے اور سرشان سے اٹھا کر چلنے والے ہوں گے، کیونکہ قرآن و احادیث ہمارا اصل مقصد، ہمارا اصل منشا، ہمارا اصل ٹارگٹ ہے اور ہم اسی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تھوڑی بہت جو کوتاہیاں اور گناہ ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اتنی زیادہ پستی میں گر جانا اور اخلاقی طور سے قلاش ہو جانا اور دینی طور سے بالکل غریب ہو جانا، یہ بدترین قسم کی غریبی ہے۔ یاد رکھو میری یہ ویڈیو اگر تم دیکھ رہے ہو تو جہاں بھی ہو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں ان چند ٹکوں کے لیے اور ان چند پیسوں کے لیے پریشان ہوں، تو پریشان بس اتنا ہوں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنی امانت کو ادا کر دو، تاکہ کل قیامت کے دن تم اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے جواب دہی کے ہیبت ناک منظر سے بچ جاؤ، ورنہ یہ 7,000 روپے عبداللہ ارقم کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں۔ پھر کہ میں بہت زیادہ طویل نہیں کروں گا اور اس کا فوٹو اور ویڈیو وغیرہ لگا دوں گا، آپ کے پاس جب ویڈیو یہ پہنچے تو زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو آگاہی ہو اور وہ سترک ہو جائیں اور ان کے اندر اویئرنیس پیدا ہو۔ ہمارے نائل البلاغ المبین۔